مولا کائنات کے حلم کی بہت ساری مثالیں نہیں پہچانتے لوگ. مولا چلتے ایسے، رہتے ایسے، نہ دکاندار پہچانتے ہیں یہ علی ابن ابی طالب ہیں. وہ لوگ جو کوفے میں نئے وارد ہوتے ہیں کہ مولا کے ساتھ نہ پروٹوکول ہے اور نہ ہٹو بچوں کی آوازیں ہیں، ایسے گلی سے گزر جاتے ہیں جیسے کوئی عام سا بندے پروردگار ہو. ایسا نہیں تھا کہ مولا معجزے دکھاتے ہوئے جا رہے ہیں، سورج پلٹاتے، ایسا نہیں تھا. مولا اتنی سادگی کے ساتھ رہتے تھے کہ مولا کو عام لوگ نوارد نہیں پہچان پاتے تھے. لیکن مولا کی سب سے بہترین مثال حلم کے باب میں سب سے مشکل وقت مولا پر کون سا تھا؟ جب مولا کل کفر کے مقابلے میں اترے تھے. سب سے مشکل وقت تھا. جہاد بھی سیف کا نہیں، تربیت جہاد بھی نفس کا. اب امتحان ہے قوت برداشت کہ مولا کائنات کو اللہ کے رسول نے کل ایمان کا لقب دے دیا ہے. اب آپ کا ہر رویہ مومن کی علامت بنے گا. اب آپ کا ہر انداز تربیت کا انداز بنے گا. تو مولا چلے بڑی شان سے، آئے بڑی شان سے. آنے کا تو انداز الگ تھا، مگر جہاد کرتے ہوئے عجیب کام کی. عمر ابن عبدود نے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اگر ہمارے مزاج کے مطابق سارے کام ہوتے رہیں تو غصہ نہیں آتا، اور اگر مزاج سے ہٹ کر ذرا کام ہو جائے تو غصہ آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ اس جملے میں ہوں، اگر مزاج سے ہٹ کر کام ہو تو غصہ آ جاتا ہے. اب مجھے بتائیں ایمانداری سے، مولا کائنات کے اس جہاد میں کیا توقع کی جا سکتی تھی کہ عمر ابن عبدود امام کے چہرے پر اس طرح سے بے ادبی کرے گا، گستاخی کرے گا کہ لعاب اچھال دے؟ کئی جنگ کا حصہ ہے. تلوار سے لڑے، تیر سے لڑے، نیزے سے لڑے، مقابلہ امام کریں گے. لیکن یہاں عجیب مقابلہ ہے. اس نے اس وقت میں جب کہ امام اس کو گرا کر نیچے اس کے سینے پر آپ سوار ہیں، یعنی آپ منزل جہاد کی آخری منزل پر ہیں. کل ایمان کا عنوان بھی آپ کو دیا جا چکا ہے، سامنے کل کفر ہے. تو کل کفر نے آخری حملہ کیا آپ کے حلم کے خلاف. یہ شجاعت کا امتحان نہیں ہے، اب یہ حلم کا امتحان تھا. اور مولا کائنات کے چہرے پر یہ گستاخی کرتے ہوئے اب وہ کیا سوچتا ہوگا نہیں معلوم. لیکن جتنے کھڑے تماشائی تھے ان کا معیار نفس اور تھا. امام کو چاہیے تھا، میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی غیر امام وہاں پر ہوتا تو تلوار سے پہلے تھپڑ مار دیتا. تلوار پڑھے محمد و آل محمد. تلوار سے پہلے سرزنش کرتا، برا کہتا، ضرب لگا دیتا. یہ حصہ جہاد تو نہیں تھا. امام اس کے برعکس بالکل گلا کاٹنے کے بجائے اس کے اس عمل کے جواب میں اس کا عمل جہالت کی بدترین مثال تھا. امام کا رد عمل امام کے حلم کی بہترین مثال بن گیا. ورنہ قابو میں آئے ہوئے دشمن کو چھوڑنا باقی تماشا دیکھنے والوں کے لیے پرابلم کیا ہوئی کہ ان کی جنت لیٹ ہو رہی تھی. سرکار نے اعلان کیا تھا کہ تم میں سے جو بھی میرے بھائی کی کامیابی کی خبر مجھے سب سے پہلے لا کے دے گا، ایک ٹکٹ جنت کا فری ملے گا. سب کو نہیں، تو سب سے پہلے لا کے دے گا. سب سے پہلے کا مطلب ایک کوئی ہوگا. تو سب کے سب گئے تھے وہ ایک ٹکٹ لینے کے لیے، سوائے سلمان کے. مسلمانوں کی ریس اور تھی، سلمان کا اطمینان اور تھا. سینے سے اتر آئے، نہ اسے مارا، نہ اسے قتل کیا، نہ جواب میں اس کو ڈانٹا یا سرزنش کی، نہیں، اتر آئے سینے سے. جتنے کھڑے ہوئے لوگ ہیں جو تماشا دیکھنے آئے وہ ہاتھ ملنے لگے. کیا کیا، اتنا اچھا موقع ضائع کر دیا. جو موقع دیکھ کے چلے وہ اور ہے، اور موقع جس کو دیکھ کے چلے وہ اور ہے. موقع پرست اور ہیں، حق پرست اور ہیں. یہ جملہ سیاسی نہیں ہے، وہ پاکستان کے لیے ہو. لفظ پرستی سے میں نے آپ کی خدمت میں اس مسئلے کو واضح کر دیا. حق پرست یہاں مولا کے شان کے لحاظ سے بیان کر رہا ہوں. اور سامنے والے کو موقع دیں، یہ اور ہوتے ہیں. آپ اتر آئے اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ امام نے جنگ کے اس مرحلے پر اسے زیر کیا، سر کاٹ لیا. یہ ایسے پریشان تھے باقی لوگ جیسے انہوں نے
عمر اپنے ابدوت کو گرا کے علی کو دیا ہو. جو پہلی بار گرا سکتا ہے کیا وہ دوسری بار نہیں گرا سکتا؟ وہ سمجھ رہے تھے شاید کہ اتفاقاً گر گیا ہوگا. اتفاق سے گرنا اور ہے اور شجاعت حیدری سے گرانا اور تھا.